ہم پاکستانی بھی نا بہت زیادہ کنفیوزڈ ہیں۔ جب ہم پاکستان میں ہوتے ہیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے ہم دبئی، قطر یا سعودیہ چلے جائیں۔ جو لوگ دبئی تک پہنچ جاتے ہیں پھر ان کی آگے سے یہ خواہش ہو جاتی ہے کہ بھی ہم لوگ کسی نہ کسی یورپین کنٹری میں چلے جائیں، اور جو یورپین کنٹریز میں پہنچ جاتے ہیں ان کی آگے خواہش یہ ہو جاتی ہے کہ بھی ہم UK، USA یا کینیڈا چلے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوری ون۔ ایک نئے دن اور ایک نئے بلاگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور جی آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ جو شیئرنگ کرنے جا رہی نا وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ ہم پاکستانی، چاہے ہم پاکستان میں رہیں یا ہم UK، USA، کینیڈا یا کسی بھی بیرون ملک میں رہیں نا، ہم ہر حالت میں نا بڑے ہی کنفیوز رہتے ہیں۔ اور ایز اے پاکستانی ہم لوگوں کو نا اپنے جو آئیڈیاز ہیں یا اپنی جو خواہشات ہیں نا اس کو کلیئر کر لینا چاہیے کہ آخر ہمیں زندگی میں چاہیے کیا۔ کیونکہ پاکستان میں رہتے ہوئے نا موسٹلی لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بھی ہم جو ہے نا ایک اچھا لائف سٹائل اس کو اپنائیں۔ ہر کسی کا بنیادی حق ہے، میں کسی کو منع نہیں کر رہی، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں نا وہ انگلش میڈیم سکولز میں پڑھیں، اور بہتر سے بہترین قسم کے سکول کے اندر نا ان کا داخلہ جو ہے نا وہ کروانے کی ماؤں کی خاص طور پہ نا بڑی ہی خواہش ہوتی ہے کہ چاہے ہسبینڈ جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ بھی اسکول کی فیس افورڈ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، حالات اس چیز کی اجازت دیں یا نہ دیں، لیکن ماؤں کی یہ بڑی خواہش ہوتی ہے کہ بھی ہم نہ اونچے سے اونچے انگلش میڈیم سکول میں اپنے بچوں کا داخلہ کروائیں گے۔ خیر، اس بارے میں نا میں آگے چل کے ویڈیو میں آپ کے ساتھ تھوڑا اس کو اور ایکسپلین کروں گی، لیکن یہاں پہ UK میں رہتے ہوئے نا ہم پاکستانیوں کی پھر خواہش جو ہے نا وہ اس کے بالکل اگینسٹ ہو جاتی ہے۔ مطلب جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ ہم لوگ نا بڑے کنفیوزڈ ہیں، ہم لوگوں کو ایکچوئل میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھی ہم نے کرنا کیا ہے، اور زندگی میں ہم نے کس طرح سے اپنی زندگی کو لے کے نا آگے بڑھنا ہے۔ جو چیز ہمارے پاس وقتی طور پہ موجود ہوتی ہے نا اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہم لوگ کرتے۔ ایز اے نیشن میں اس چیز کی بات کر رہی ہوں نا، سب پاکستانیوں کی ایک جیسی ہی عادت ہے، اور جب وہ چیز ہمارے پاس ہمیں obtain ہو جاتی ہے، ہم اس کو حاصل کر لیتے ہیں اور وہ ہماری پہنچ میں ہوتی ہے نا، تو پھر اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی۔ ساری زندگی اسی چیز کے لیے پہلے محنت کرتے ہیں، اور پھر جب وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے نا تو پھر اس کے اندر ہم لوگ نا برائیاں گننا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کی کوئی بھی اہمیت نہیں رہتی ہے۔ تو جی یہاں پہ UK میں آ کے جو پاکستانی رہتے ہیں نا ان کی یہ خواہش ہوتی ہے، جیسے میں نے بتایا کہ پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستانیوں کی یہ خواہش ہے، اور اسپیشلی ماؤں کی، کہ ہمارے بچے جو ہیں نا وہ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھیں، اور ہم ان کو انگلش بولتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ویل مینرڈ اور ویل ایجوکیٹڈ لگنا چاہتے ہیں۔ اور یہاں پہ UK میں رہتے ہوئے پیرنٹس کی کیا خواہش ہے، وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ حالانکہ وہ پاکستان سے ہی آئے ہیں، پہلے ان کی یہی سوچ تھی کہ ایک اچھا مستقبل ہو، بچوں کو ایک اچھی ہم لوگ زندگی جو ہے نا وہ آگے فراہم کر سکیں، لیکن یہاں پہ آنے کے بعد، یہاں کی زندگی دیکھنے کے بعد UK کے رہنے والوں کی یہ خواہش ہو جاتی ہے کہ بھی ہمارے بچے جو ہے نا ہم کسی ان کو ایسے اسکول میں ان کا ایڈمیشن کروائیں جہاں پہ کہ وہ اسلامی طور طریقے اور پاکستانی روایات اور اسلامی جو اقدار ہے نا ان کو ہم لوگ اپنے بچوں میں ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں۔ ہر پیرنٹ کی یہاں پہ یہی خواہش ہے کہ بھی ہمارے بچے کا داخلہ نہ کسی طریقے سے یہاں کے جو ریلیجیس اسکول ہیں نا، جو اسلامک اسکول ہیں، جہاں پہ کہ آپ کہہ لیں کہ کسی نہ کسی حد تک اسلام کے بارے میں تعلیم دی جاتی ہے، یا یہاں وہاں پہ اسلامک ٹیچرز ہوتے ہیں یا اسلامی ماحول ہوتا ہے نا، وہاں پہ ہم اپنے بچوں کا داخلہ کروائیں۔ اب جی آپ کے سامنے یہ دونوں طرح کے معاشرے ہیں، ایک پاکستانی معاشرہ ہے اور ایک ہے جی یہاں کا UK کا جو بھی رہن سہن ہے، اور یہاں پہ جب ہم لوگ پاکستانی آتے ہیں نا تو ہماری سوچ جو ہے نا وہ بالکل آپ کہہ لیں کہ 360 کے اینگل کے اوپر نا چینج ہو کے رہ جاتی ہے۔ اس وقت یہاں پہ UK میں رہتے ہوئے نہ تو ہم لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم بڑے سے بڑے جو ہے نا اسکول کے اندر اپنے بچوں کا داخلہ کروائیں، نہ ہم لوگوں کی یہ سوچ رہتی ہے کہ بھی ہم ان کو اپنے بچوں کو ہر وقت انگلش بولتا ہوا دیکھیں، کیونکہ وہ انگلش بھی سیکھ جاتے ہیں، وہ بڑے اسکولوں میں بھی جاتے ہیں، ان کا جو ایجوکیشن لیول ہے وہ بہت ہی زیادہ آپ کہہ لیں کہ ایکسٹریم حد تک بہت اچھا ہو جاتا ہے، اور اس وقت ہم لوگوں کے اندر نا ایک کہہ لیں کہ ایک خوف سا پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اردو بولیں، اردو سیکھیں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں، ہم لوگوں کی لینگویج ان کو آنی چاہیے، ہم لوگوں کے اسلامی جو طور طریقے ہیں وہ ان کے اندر ڈیولپ ہونے چاہیے۔ آج میں آپ کے ساتھ نا یہ جو ویڈیو بنا رہی ہوں اس میں میں ایک ایسی شیئرنگ کرنے جا رہی ہوں جو کہ پاکستان میں موجود ایک بچے کا اوریجنل واقعہ ہے، اور وہ جو بچہ ہے نا
مطلب آپ کہہ لیں کہ ایک ایلیٹ کلاس سے اس کا تعلق ہے۔ پاکستان میں نے جیسے پہلے بتایا کہ ماؤں کی یہ بڑی خواہش ہوتی ہے کہ بھی ہمارا جو بچہ ہے نا وہ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھے، اور پاکستان میں ہم لوگوں کے اندر نا رکھ رکھاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے، جو جتنی بھی پاکستانی فیملیز ہیں، چاہے وہ آپ کہہ لیں کہ بھئی مڈل کلاس ہے، اپر مڈل کلاس ہے، یا آپ کہہ لیں کہ ایک ایلیٹ کلاس ہے، سب کی یہ خواہش ہے کہ ہم آگے سے آگے بڑھیں، ہم کچھ ایسا کر دکھائیں کہ بھی ہم لوگوں میں یہ پھڑ مار سکیں کہ بھی ہمارا بچہ جو ہے نا وہ اس نے جو کر دیا نا دنیا میں کوئی اور بندہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی دوڑ میں، اسی خواہش میں جو ہے نا وہ پیرنٹس کیا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کا نا داخلہ مہنگے مہنگے انگلش میڈیم اسکولوں میں کرواتے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھی ایسے اسکول میں ان کا ایڈمیشن کروایا جائے جہاں پہ وہ انگلش بول لے، انگلش کی اس کو فل جو ہے نا انگلش لینگویج کے اوپر اس کو عبور حاصل ہو جائے۔ کسی بھی پیرنٹ کے اندر میں نے وہاں پہ نہ رہتے ہوئے یہ خواہش ہرگز نہیں دیکھی ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے وہ سوچے کہ بھی ہمارا بچہ جو ہے نا وہ ہماری لینگویج سیکھ رہا ہے کہ نہیں سیکھ رہا، اس کے اندر اسلامک روایات، اسلامی طور طریقے اور اسلامی اقدار جو ہیں وہ ڈیولپ ہو رہی ہیں یا کہ نہیں ہو رہی۔ اگر وہاں پہ نا کوئی بچہ اردو میں بات کرتا ہے نا تو اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بس ایسے ہی ہے، اور مطلب آپ کہہ لیں کہ بھی اس کے پیرنٹس نے نا اس کی ایجوکیشن پہ کوئی اتنا خاص فوکس نہیں کیا ہے۔ اور اگر کوئی بچہ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے یا کسی گیدرنگ میں رشتہ داروں کے ہاں آتے جاتے انگلش بولے نا، تو بڑا ہی جو پیرنٹس ہیں نا اس بات پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ بھی ہمارا بچہ انگلش بول رہا ہے، اور دوسروں کے اوپر بھی اس چیز کا بڑا روب پڑتا ہے کہ بھی انہوں نے اپنے بچے کی نا ایجوکیشن کے اوپر بڑا نا مطلب فوکس کیا ہے، بڑی مار جھیلی ہے اور بڑا پیسہ خرچ رہے ہیں۔ اسٹیٹس کو کی ایک علامت بن گیا ہوا ہے نا کہ بھی انگلش میڈیم اسکولوں میں اے لیولز او لیولز کروائے جائیں، اور بچوں کو اس طرح سے کہ بھی وہ انگلش بولیں، ایسے کالجز میں جائیں جہاں پہ انگلش میں آگے بات چیت ہو رہی ہو، تو بڑا ہی نا کہہ لیں کہ بھی ان کی زندگی کا مقصد ان کو حاصل ہو جاتا ہے پیرنٹس کو نا۔ اب جی ہوا کیا ہوا یہ کہ بھی ایک انگلش میڈیم اسکول میں ایک بچہ جا رہا تھا، اور ایسے برگر قسم کے بچے نا آج کل ہم لوگ نا ہماری سوسائٹی میں پیدا ہو رہے ہیں، جن کو کہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہی چیزوں کا، یعنی کہ پاکستانی نہ تو فروٹس کا، نہ آپ کہہ لیں ویجیٹیبلز کا، اور نہ ہی باقی چیزوں کا کوئی اندازہ ہے کہ بھی وہاں کا جو اوریجنل معاشرہ ہے نا، یعنی کہ جو ہم لوگ جب ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے تو ہم لوگوں کو ہر چیز کا پتہ ہوتا تھا نا، ہم انڈرسٹینڈ کرتے تھے اس لیول پہ کہ بھی ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، کہاں پہ ہم نے بولنا ہے، کہاں پہ نہیں بولنا ہے۔ اب جی یہ بچہ جو تھا نا وہ ایک انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتا تھا، اور جہاں پہ کہ بھی انگلش میں بات چیت ہو رہی ہے، ٹیچرز بھی وہاں پہ 2 نمبر قسم کی انگلش بولتے ہیں، آئی نو، اور پھر آگے بچے بھی اسی ایکسنٹ کو جو ہے نا وہ فالو کرتے ہیں۔ اب جی یہاں پہ میں کسی کو بھی ڈی گریڈ کرنے کی یا کسی کا بھی مذاق اڑانے کی کوشش نہیں کر رہی، بلکہ آپ لوگوں نے ایک نا پنجابی کا محاورہ سنا ہوگا کہ بھی کسی کا منہ لال دیکھ کے نا اپنا منہ تھپڑ مار مار کے لال نہیں کر دینا چاہیے۔ تو یہ اگزامپل جو ہے نا ان لوگوں کے اوپر، ان پیرنٹس کے اوپر نا بڑے ہی اچھے طریقے سے فٹ ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے بچے کا داخلہ کروایا ایک ایسے انگلش میڈیم اسکول میں جہاں کہ انگلش بولی جاتی تھی، اور بچہ جو تھا نا وہ آپ کہہ لیں کہ برگر قسم کا بن گیا نا، مطلب اس کو اپنی جو اوریجنلٹی ہے نا اس کے بارے میں بالکل بھی نالج نہیں تھا۔ اب جی موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ انگلش میڈیم جو بڑے بڑے اسکول ہوتے ہیں نا جہاں پہ کہ ہائی فیسز ہوتی ہیں، وہاں پہ یہ چیز الاؤ نہیں ہے کہ وہاں پہ نا کوئی بھی چیز ریڑھی کے اوپر باہر بک رہی ہو اور بچے وہاں سے جا کے نا کوئی بھی چیز لے کے کھائیں۔ موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ بھی پاکستانی اسکولوں میں، اردو میڈیم اسکولوں میں، یا جو گورنمنٹ اسکولز ہوتے ہیں نا ان کے باہر ریڑھی پہ چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، اور بچے جو ہے نا وہ وافر مقدار میں وہاں سے لے کے کھاتے ہیں۔ اب جی یہ بچہ نکلا اسکول سے باہر، اور اس کا جو ڈرائیور تھا نا اس کو لینے آنے میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، تو اس نے نا ارد گرد سڑک کے اوپر نا چکر لگانا شروع کر دیے، کیونکہ وہ اپنے ڈرائیور کا یعنی کہ اپنی گاڑی کا ویٹ کر رہا تھا۔ تو اس نے وہاں پہ نا ایک ریڑھی دیکھی جس کے اوپر کے نا ایک جو دکاندار تھا وہ کچھ مولیاں سیل کر رہا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جب یہ اس طرح سے ریڑھی کے اوپر آپ مولی لے کے کھائیں نا تو وہ کاٹ کے اس کے اوپر مسالہ وغیرہ لگا کے بڑا سپائسی سا اور بڑا مزیدار قسم کا نا کر کے اس کو سیل کیا جاتا ہے، جسے کہ لوگ لے کے بڑے ہی شوق سے کھاتے ہیں۔ اب اس انگلش میڈیم اسکول میں پڑھنے والے اس برگر بچے کو بھلا کیا پتا ہو کہ بھی یہ ریڑھی کے اوپر کیا سیل ہو رہا ہے اور اسے کھانے کا کتنا زیادہ مزہ آتا ہے۔ خیر جی اس نے پوری چیز نوٹ کی، اور اس کو لگا کہ یہ شاید نہ کوئی اینیمل ہے جسے کہ سیل کیا جا رہا ہے، اور اس نے اپنے دماغ میں ایک امیج بٹھا لیا
کہ یہ آکٹوپس ہے جسے کہ سیل کیا جا رہا ہے اور لوگ اسے لے لے کے کھا رہے ہیں آکٹوپس کو، مطلب اس نے سمجھا کہ کوئی سی فوڈ ہے جس کی کہ یہاں پہ خرید و فروخت ہو رہی ہے اور لوگ اس کو لائک بھی کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب وہ مولی کو کٹ کر کے اور اس کو پیسز کر کے تو اس طرح سے سیل کرتے ہیں تو وہ بالکل دور سے دیکھنے میں شاید اس کو ایسا ہی امیج لگا نا کہ یہ آکٹوپس ہے۔ خیر جی، وہ بچہ گھر آیا اپنے ڈرائیور کے ساتھ، اور گھر آنے کے بعد جب اس کی ماں نے اس سے تھوڑی بہت بات چیت کی تو اس نے بتایا کہ اب مما آج نا میں نے اپنے اسکول کے باہر ایک ایسے ریڑھی کے اوپر ایک آدمی کو آکٹوپس سیل کرتے ہوئے دیکھا جسے کہ لوگ لے لے کے نا بڑے ہی شوق کے ساتھ کھا رہے تھے۔ مجھے دیکھ کے بہت زیادہ حیرت ہوئی۔ اس نے یہ ساری بات اپنی ماں کے ساتھ نا انگلش کنورسیشن میں کی ہے جیسے بھی تھا، لیکن اس کا لب لباب یہی تھا کہ وہ بچہ نا اس کے لیے ایک بالکل نیو چیز تھی جسے کہ اس نے وہاں پہ جو تھا نا وہ فرسٹ ٹائم آبزرو کیا تھا، تو اس نے اپنی ماں کے ساتھ آ کے بڑی ہی حیرت کے ساتھ بتایا کہ بلا آکٹوپس بھی کوئی کھانے والی چیز ہے اور لوگ اس کو کیوں لائک کر رہے تھے نا۔ تو خیر ماں نے جب کافی سارا پوچھا اور جو بھی تھا نا حالات و واقعات وہ پھر اس نے جا کے ڈرائیور سے پوچھے تو اس کو پتہ چلا کہ بھی وہ وہاں پہ آکٹوپس اسکول کے باہر نہیں سیل ہو رہے تھے، بلکہ وہاں پہ ایک ریڈی فروش جو تھا نا وہ مولیاں سیل کر رہا تھا۔ ڈرائیور نے اس کو پھر سمجھایا کہ بھی اپنی میڈم کو کہ بھی یہ وہاں پہ یہ کچھ سیل ہو رہا تھا۔ اب یہ واقعہ بتانے کا آپ لوگوں کو مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک پاکستانی معاشرہ یعنی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہوئے پیرنٹس جو ہیں نا صرف اور صرف ایک سٹیٹس کو کے پیچھے بھاگتے ہوئے اپنے بچوں کو ایسے گرون اپ کر رہے ہیں کہ ان کو وہاں پہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہی پاکستان کی اوریجنیلٹی کا اور وہاں کی چیزوں کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے۔ ان کو ایک ایسی زبان سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ ہماری وہاں کی مدر لینگویج نہیں ہے، اور آپ کہہ لیں کہ بھی میں آپ کو سچ بات بتاؤں نا تو بھی یہاں پہ آ کے جب اس طرح کے لوگ انگلش بولتے ہیں نا تو وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے اردو کے اوپر نا انگلش کا ایک لبادہ اوڑھ دیا گیا ہو، کیونکہ ایکسنٹ نہیں ہوتا نا ویسا۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو برا سمجھیں، کیونکہ صرف انگلش میں بات چیت کر لینا یا انگلش میں بول لینا ہی انف نہیں ہوتا، بلکہ انگلش کو ایک طریقے کے ساتھ ایک ایکسنٹ بنا کے اس کو بولنا پڑتا ہے، تبھی وہ انگلش لگتی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی بندہ اردو سیکھے نا تو وہ شروع میں ہی اردو ایکسنٹ اس کو فل عبور نہیں حاصل ہوتا ہے۔ اردو کو بڑی ہی پراپرلی بولنے کے لیے ایک شائستگی کے ساتھ ایک اچھی زبان کا مطلب استعمال کرتے ہوئے نا تبھی وہ پراپر اردو لگتی ہے، ادروائز وہ بھی فیک اردو ہی لگتی ہے۔ تو یہاں پہ اس بات کو، اس واقعے کو آپ لوگوں کے ساتھ ایکسپلین کرنے کا پرپس صرف اور صرف یہ ہے کہ اپنی زندگیوں کو، پیرنٹس جو ہے نا وہ اپنی زندگیوں کو آسانی کی طرف رکھیں، صرف اور صرف سٹیٹس کو کے پیچھے بھاگتے ہوئے یا صرف یہ کہ بھی ہمارا بچہ انگلش میڈیم سکول میں جا کے پڑھے اور ہم بھاری آپ لوگ جو ہے نا وہ فیسز پے کر رہے ہیں، اپنے گھر کا بجٹ آؤٹ کر دیتے ہیں بعض لوگ صرف اس دوڑ میں کہ بھی ہمارا بچہ انگلش میڈیم سکول میں پڑھے۔ تو آپ لوگوں کو اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ بھی وہاں پہ پڑھتے ہوئے آپ کا بچہ جو ہے وہ ایک انگریز دان ہی بنے گا یا وہ زندگی میں ہمیشہ کامیاب ہی ہوگا؟ تو اپنے بچوں کو اوریجنیلٹی سکھائیں، اپنے بچوں کو اپنی اقدار سکھائیں، اپنے بچوں کو آپ یہ بتائیں کہ بھی ہم لوگوں کی اوریجنیلٹی ہے کیا۔ اور میں یہی کہوں گی کہ بھی آپ لوگ اس چیز کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں کہ بھی ہم نے اپنے بچوں کو انگلش میڈیم سکولز میں پڑھانا ہے، بلکہ آپ لوگ اس چیز کی کوشش کریں کہ ہم اپنے بچے کو پڑھانا ہے اور ایک اچھی ایجوکیشن دینی ہے۔ مائیں خود کوشش کریں کہ گھروں میں خود اپنے بچوں کو خود سے پڑھائیں، ٹیوشن دیں، اسکول بھیجیں، ضرور بھیجیں، لیکن ایک ایسے اسکول میں جو کہ ریزنیبل ہو اور اس کا جو بجٹ ہے نا اتنا ہو کہ وہ آپ کی جیب کے اوپر بالکل بھی بھاری نہ پڑے، تاکہ آپ لوگ جو ہے نا وہ آسانی کے ساتھ ایک اچھی ہینڈسم زندگی گزار سکیں، بجائے اس کے کہ ایک دوڑ میں ایک سٹیٹس کو کے پیچھے بھاگتے ہوئے آپ لوگ جو ہے نا صرف اور صرف اس خواہش میں کہ بھی اگر ہم بتائیں گے نا کہ بھی ہمارا بچہ اس اسکول میں پڑھ رہا ہے تو اٹ مینس کہ بھی ہمارا بچہ سکسیسفل ہے، ہم اس کی اسٹڈی پہ فوکس کر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر رہے ہیں۔ تربیت کبھی بھی اسکول میں نہیں ہوتی، اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں۔ تربیت ہمیشہ گھر میں ہوتی ہے اور ماں ہی ہوتی ہے جو کہ بچوں کی تربیت میں اہم رول پلے کرتی ہے۔ ہوپ فلی کہ سمجھ آنے والے لوگوں کو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ انگلش میڈیم سکولز میں صرف اور صرف برگر بچے ہی پروڈیوس ہوتے ہیں، اور ایسے برگر بچے کے بھی ان کا کوئی خاص مستقبل نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ اس دور میں سے باہر نکلیں، اپنی اوریجنیلٹی کی طرف آئیں، اور جیسے ہمارے بڑوں نے جو تھا نا ایک اچھی جنریشن پروڈیوس کی جس کی کہ پیداوار ہم سب ہیں، اسی طرح سے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو اپنی نیو جنریشن پروڈیوس کر رہے ہیں، اس کو گرون اپ کر رہے ہیں، اس کی گروتھ اس طریقے سے کریں کہ بھی اس کو پتہ ہو کہ پاکستان میں آخر ہے کیا، اسلام ہے کیا۔
ہوپفلی آپ لوگوں کو میری بات اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ ہوگی میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ بھی ایک ایگزامپل دے کے ایک واقعہ بیان کر کے کہ آپ لوگوں کو میں بیان کر سکوں کہ بھی اس دوڑ میں سے باہر نکلیں، اور آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ کیا صرف انگریزی اسکولوں میں پڑھانے سے اور انگلش بول لینے سے ہی ہم اب اس چیز میں سکسیزفل ہو پائیں گے کہ بھی ہمارے بچے جو ہیں وہ ایک روشن مستقبل کی طرف جائیں گے، یا کہ ہم لوگوں کو اپنی اوریجنلٹی کی طرف خود بخود اپنے بچوں کو لے کے جانا پڑے گا؟ اپنی رائے سے آپ لوگوں نے مجھے ضرور آگاہ کرنا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لازمی لائک اینڈ شیئر بھی کر دیں، اور میرے چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں وتھ سم تھنگ نیو اینڈ سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ۔ انٹل دین، اللہ حافظ۔